محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں جو عورتیں روزہ نہیں رکھتیں وہ غور سے سنیں۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو پورے محلے میں ایک الگ ہی رونق چھا گئی۔ مسجدوں کی میناروں سے عبادت کی پکار آنے لگی، گھروں میں سحری کی تیاری ہونے لگی اور دلوں میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی۔ ہر طرف یہی چرچا تھی کہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا، مغفرت کا مہینہ آ گیا۔ اسی محلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کوئی جوان، کوئی عمر دراز، کوئی نئی نئی شادی شدہ تو کوئی بچوں کی ماں۔ سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ کوئی صبح سے رات تک گھر کی کاموں میں لگی رہتی، کوئی بچوں کو سنبھالتی، کوئی سلائی کرتی، کوئی نوکری پر جاتی۔ رمضان شروع ہوا تو پہلے 2-3 دن سب نے بڑے جوش سے روزے رکھے، لیکن پھر کچھ بہانے دھیرے دھیرے دلوں میں گھر کرنے لگے۔ ایک دن 2 سہیلیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، بہن میں آج روزہ نہیں رکھ رہی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دوسری نے پوچھا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کیا؟ وہ بولی، نہیں، بس یوں ہی کمزوری لگ رہی تھی۔ ایسے ہی کئی گھروں میں یہی حال تھا۔ کوئی کہتا، گھر میں ہی تو ہوں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی سوچتا، اتنا کام ہے، روزہ رکھوں گی تو چکر آ جائے گا۔ کوئی کہتی، پڑوسیوں کو کیا معلوم کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں۔ لیکن ایک بات سب بھول جاتی تھی، پڑوسی نہیں جانتے تو کیا ہوا، سہیلیاں نہیں جانتی تو کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو نیتوں کو بھی جانتا ہے، جو نیتوں کا حساب رکھتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کے کونے میں چھپ کر پانی پی لے یا تھوڑا سا کھانا کھا لے تو دنیا کی نظر میں بچ سکتی ہے، مگر کیا وہ اپنے رب کی نظر سے بھی بچ سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک بوڑھی ماں تھی، بہت پرہیزگار۔ انہوں نے اپنے بہوؤں اور بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور پیار سے سمجھایا۔ بولی، بیٹیوں، رمضان کا ایک قرض روزہ اگر بنا شرعی عذر کے چھوٹ جائے تو انسان ساری زندگی نفل روزے رکھتا رہے تب بھی اسے ایک قرض روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ انہوں نے آگے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری کا بہانہ بنا لینا آسان ہے، مگر اصل بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری جس میں شریعت نے خود اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ دو۔ ایسی بیماری بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، مگر ہم چھوٹی چھوٹی کمزوری کو بھی بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک عورت بولی، امی اگر روزہ رکھنے سے طبیعت اور خراب ہو جائے؟ تو ماں نے جواب دیا، اگر سچ میں ایسا خطرہ ہو، ڈاکٹر بھروسے مند ہو اور بیماری گمبھیر ہو تو شریعت نے راحت دی ہے، مگر ہر چھوٹی تھکان بیماری نہیں ہوتی، ہر سر درد روزہ چھوڑنے کا کارن نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، ڈاکٹر غلطی کر سکتا ہے، انسان جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارے نبی کو زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا، روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک رحمت ہے۔ روزہ اس نیت سے مت رکھو کہ میں تندرست ہو جاؤں گی، روزہ اس نیت سے رکھو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان کے دن گزرتے رہے۔ کچھ عورتیں تھیں جو پورے احترام سے روزہ رکھتیں، سحری میں اٹھتیں، نماز پڑھتیں، قرآن کی تلاوت کرتیں، دن بھر کام بھی کرتیں، بچوں کو بھی سنبھالتیں، مگر شکایت نہیں کرتیں۔ افطار کے وقت جب کھجور ہاتھ میں لیتیں تو آنکھوں میں شکر کے آنسو آ جاتے۔ اور کچھ تھیں جو روزہ چھوڑ دیتی، مگر شام کو افطار کی میز پر بیٹھ جاتی جیسے انہوں نے بھی پورا دن صبر کیا ہو۔ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی آنے لگی۔ انہیں محسوس ہوا کہ برکت کہیں کم ہو رہی ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، دعا میں وہ لطف نہیں آ رہا۔ ایک دن محلے میں بیان ہوا۔ بیان کرنے والے نے کہا،
روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ سوچو، اگر روزہ ہی نہ رکھتا تو وہ خوشی کیسے ملتی؟ انہوں نے یہ بھی بتایا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ بستر جس پر وہ آرام کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ باتیں سن کر کچھ عورتوں کے دل پسیج گئے، انہیں لگا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم خود کو دور کر رہی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب راتیں عبادت سے روشن ہونے لگیں، تب ایک عورت نے اپنی سہیلی سے کہا، بہن، اس بار میں نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، اب دل بہت افسوس کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ہم خود ہی اپنے نقصان کا کارن بنتے ہیں۔ دوسری نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، جو چھوٹ گئے ان کی قضا رکھ لینا، مگر آگے سے بہانہ مت بنانا۔ انہوں نے مل کر توبہ کی، دعا کی کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، فرض کو ہلکا مت سمجھو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں اسلام کے اہم ارکان ہیں، مگر ہر چیز کی اپنی شرطیں ہیں۔ حج ہر پر فرض نہیں، صرف اس پر جو صاحب استطاعت ہو، مگر روزہ ہر بالغ سمجھدار مسلمان اور عورت مرد پر فرض ہے، جب تک کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو۔ آج کی عورت بہت ذمہ دار ہے، وہ گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو بھی تعلیم بھی دیتی ہے، رشتوں کو بھی نبھاتی ہے، مگر ان سب ذمہ داریوں کے بیچ اپنے رب کے حکم کو نہ بھول جائے۔ اگر وہ گھر میں اکیلی ہے اور روزہ توڑ دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ صبر کرتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ اس کی تعریف نہ کریں، مگر اس کا رب اس کے صبر کو لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کو۔ انہیں ایام بیج کہا جاتا ہے۔ جو یہ 3 روزے رکھ لے اسے پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان کے پورے روزے رکھ لے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ یہ مت سمجھو کہ روزہ صرف بھوک ہے، یہ دل کی صفائی، نیت کی صفائی ہے، آتما کی طاقت ہے۔ روزہ انسان کو گناہ سے دور کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور رب سے قریب کرتا ہے۔ میری بہنوں، اگر کبھی کمزوری آئے تو دعا کرو، اگر تھکان ہو تو صبر کرو، اگر سچ میں بیماری ہو تو شریعت کی رخصت ہے، مگر خود سے دھوکہ مت کرو۔ رمضان کا ایک ایک دن قیمتی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس بار اگر روزے رکھے ہیں تو انہیں سنبھال کر رکھو۔ اگر کچھ چھوٹ گئے تو ان کی قضا کا ارادہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہر عورت کو سمجھ دے، ہمت دے اور سچی نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں دکھاوے سے بچائے، بہانوں سے بچائے اور اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخر میں نہ پڑوسی کام آئے گا، نہ سہیلی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، تو صرف وہی عمل جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ رمضان کی برکتیں انہی کے لیے ہیں جو اسے دل سے اپناتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو چھپ کر بھی گناہ سے بچتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سن رہی ہیں اور کبھی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آج ہی اپنے دل سے وعدہ کر لیں، اب میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں گی، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔